ہم ہر طرف سے مال اور جمال کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے نہ تم مال کے پیچھے بھاگو اور نہ ہی جمال کے پیچھے بھاگو، بلکہ معال یعنی دینداری اور کردار کی طرف بھاگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوزہ معصومہ قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں خاہران کا ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں قرآن کریم، تجوید، تفسیر، حدیث، تاریخ، عربی، فارسی، ترجمہ قرآن، عقائد، خطابت، نہج البلاغہ، دعا، اخلاق اور احکام کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ یہ 11واں سیشن ہے ماشاءاللہ، اور معصومہ قم کی ان کلاسز میں شرکت کرنے والوں کو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی۔ نو ایج لمٹ، اور لاسٹ ڈیٹ رجسٹریشن کی ہے 22 دسمبر 2022۔ خواہش مند خاہران ادارے سے جلد رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بنیادی تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کا بھی ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو لحن کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں، اردو لینگویج، عقائد ہے، خطابت ہے، ترجمہ قرآن ہے، تاریخ، حدیث، یہ ساری چیزیں، اخلاق اور دعا، سب کچھ یہاں پر بتایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بھی آپ 22 دسمبر 2022 تک رابطہ کریں ادارے کے ان نمبرز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا۔ ناظرین، ایام عزائے فاطمیہ عالم سوگوار ہے، آپ کی خدمت میں اور امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایام جہاں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان افراد کے چہروں سے نقاب اٹھائیں جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہا پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے، وہیں اس بات کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ان ایام میں بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو سماج اور معاشرے میں رائج کیا جائے اور پہنچایا جائے، اور اس پر خود بھی عمل کر کے دوسروں کو عمل کی دعوت دی جائے۔ جو آج کے زمانے میں سب سے اہم مسئلہ ہے اور جو سب سے اہم پہلو ہے، وہ ہے ایک خانوادے، ایک خاندان، ایک فیملی کا خوشحال ہونا، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ پروردگار عالم نے جس اسلام کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس اسلام نے ہمیں ایسے نظام دیے ہیں کہ اگر ہم ان نظام پر عمل کریں، ان اصولوں پر عمل کریں، تو ہمارا خانوادہ، ہماری فیملی، ہمارا خاندان ایک خوشحال خاندان ہوگا۔ ورنہ دیکھنے میں تو یہ آئے گا کہ پیسوں کی ریل پیل ہوگی، دولت کی بے پناہ اور انتھک انبار لگے ہوں گے، لیکن انسان آپ کو خوشحال نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ کو خوشحال رہنا ہے تو آپ کو اسلامی ان اصولوں کو جو معصومین کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے، اس پر عمل کریں۔ اس چھوٹی سی کلپ میں ہم آپ کے سامنے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے آئینے میں کچھ اصول بیان کریں گے کہ جن اصول کی وجہ سے، جن اصول کو اپنانے کی وجہ سے ہماری فیملی خوشحال ہو سکتی ہے اور ہم خوشحال ہو سکتے ہیں۔ فیملی کے اہم رکن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شوہر اور زوجہ۔ شوہر اور زوجہ یہ ایک مشین اور ایک گاڑی کے پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی سے پورا خاندان چلتا ہے۔ اگر یہ دو ستون مضبوط ہو جائیں اور یہ دو ستون بے عیب ہو جائیں اور ان میں کوئی نقص نہ رہے تو خاندان ایک بہترین خاندان کہلائے گا۔ یہی خاندان، یہی ستون دنیا میں اور معاشرے کو ایسے انمول گوہر سے نوازے گا کہ دنیا حیرت زدہ ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ستون ہیں ان اصولوں پر عمل کریں جو اصول اسلام کے اصول ہیں، جو نظام اسلام کے نظام ہیں۔ بی بی دو عالم کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ بی بی دو عالم کا خانوادہ کس طرح خوشحال خانوادہ تھا، ان کا خاندان کس طرح خوشحال خاندان تھا، ان کی فیملی کس طرح خوشحال فیملی تھی۔ ہمیشہ خوشی دولت سے نہیں ملتی ہے، ہمیشہ دولت کی ریل پیل سے انسان خوش نہیں ہوتا ہے۔ مشین، گاڑی، بنگلہ، دولت، فیکٹری، کارخانے، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ہو لیکن خوش نہ ہو، اس کی فیملی خوشحال فیملی نہ ہو، اس کے ہاں ماحول خوشگوار ماحول نہ ہو،
تو خوشگوار ماحول کے لیے اور خوشحال فیملی بنانے کے لیے ہمیں سیرت حضرت زہرا کا مطالعہ کرنا پڑے گا. کچھ اہم اصول سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور انہیں اپنائیں تو ہمارا معاشرہ یقیناً ایک خوشحال معاشرہ اور خوشحال فیملی بن سکتی ہے. سب سے اہم چیز میں نے عرض کیا کہ ایک فیملی کے جو اہم ستون ہوتے ہیں میاں اور بیوی, ان میں کچھ اصول کا, کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میاں اور بیوی ہم پلہ ہوں, برابر ہوں, کف ہوں, ایک دوسرے کا کف ہوں. اس لیے جب ہم شادی کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں اور رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس بزنس ہے یا نہیں ہے, لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے, صورت شکل اچھی ہے یا نہیں ہے. ہم ہر طرف سے مال اور جمال کے چکر میں رہتے ہیں, لیکن اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے نہ تم مال کے پیچھے بھاگو اور نہ ہی جمال کے پیچھے بھاگو, بلکہ معال یعنی دینداری اور کردار کی طرف بھاگو. لہذا جب انسان رشتہ انتخاب کرے تو وہ سب سے پہلے اہم چیز, لڑکی ہو یا لڑکا, اس چیز کو دیکھنا ہے کہ لڑکی اور لڑکا ہم پلہ ہے یا نہیں ہے, یعنی کف ہے یا نہیں ہے, ہم فکر ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکی کی فکر کچھ اور ہے, لڑکے کی فکر کچھ اور ہے. جہاں پر فکر میں اختلاف ہو, عقیدے میں اختلاف ہو, وہاں پر معاشرہ اور وہاں پر جو خانوادہ تشکیل پائے گا, وہاں پر جو فیملی بنے گی وہ خوشحال فیملی نہیں ہوگی. اگر سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بیوی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہم پلہ تھے. اسی لیے نہ جانے کتنی بار رشتے آئے, لوگ آئے اور پیغمبر اکرم نے سب کو منع کر دیا, لیکن امیر کائنات کا جب رشتہ آیا تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کے بیوی سے رضایت کے بعد ہاں کہہ دی. یہ ہے کف کا ہونا. اگر ہم کف ہیں, ہم پلہ ہیں میاں اور بیوی, تو یہ فیملی بہترین فیملی. اسی لیے آپ دیکھیں گے صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں کتنی خوشحال زندگی. وہاں پر فاقے ضرور تھے لیکن کہیں پر شکوہ شکایت نہیں تھی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اہم اصل اور اہم اصول کی طرف اور دیکھیں تو سب سے اہم دوسرا اصول یہ ہے شوہرداری. شوہر اور زوجہ کے تعلقات, ایک دوسرے کے تعلقات اچھے ہونا, عطوفت, محبت, پیار کے ساتھ ملنا. اگر شوہر کہیں سے تھکا ہارا آ رہا ہے تو اس طرح سے مظاہرہ کرے زوجہ کہ اس کی تکان کو دور ہو جائے. اسی لیے ملتا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب علی تھک ہار کر کے جنگوں سے آتے تھے تو بیوی آگے بڑھتی تھی, ان کی زرہ کو لیتی تھی, تلوار کو لیتی تھی, رکھتی تھی, حتیٰ زخموں کو بھی صاف کرتی تھی. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہ کیا تھا, اور اس حد تک بیوی موتی تھی اپنے شوہر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ ملتا ہے کہ جب کچھ لوگ بیوی کی عیادت کے لیے آئے تو امیر کائنات نے بیوی سے رضامندی طلب کی کہ آپ راضی ہیں میں بلا لوں آپ کی عیادت کے لیے. تو بیوی کا یہی کہنا تھا, اے علی یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں, آپ جو بھی منظور کریں گے مجھے بھی منظور ہوگا. یہ ہے متی, یہ تھی اطاعت. اس کے بعد پھر اگلی چیز اور اگلا اصول جو ہے خانوادے کو خوشگوار بنانے کا یہ ہے کہ انسان جب بیوی کو لے کر کے آئے تو اہم مسئلہ آتے ہی بیوی جو ایک شروع کرتی ہے کہ یہ کام کاج جو گھر کے کام کاج ہیں ان سے ہمارا ربط نہیں ہے, یا آپ کام کرنے والی رکھیے یا خود کریے. یہ آج کے معاشرے میں بڑا دیکھنے کو آتا ہے, لیکن یہ بیوی کی سیرت نہیں ہے. بیوی کی سیرت میں ملتا ہے کہ بیوی خود سارے کام انجام دیتی تھی, گھر کے سارے کام, سارے واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن بیوی کی سیرت یہ رہی ہے کہ جب اپنی سسرال آئی ہیں یعنی امیر کائنات کے گھر پہ, تو یہ نہیں اگر چاہتی تو کنیز اور ساری چیزیں رکھ لیں, اور تھیں کنیز, ایسا نہیں, لیکن اس کے باوجود کنیز کے کام کرنے کے ساتھ خود بھی کام کرتی تھی. اور جہاں پر ایک پہلو یہ ملتا ہے وہیں پر زوجہ کے ساتھ سے شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر گھر کے کام عورت کر رہی ہے خندہ پیشانی سے تو ایسا نہیں ہے کہ اب شوہر یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے یہ تمہارے کام ہے, تمہارے اندر کے کام تم کرو. نہیں, ان کاموں میں بھی زوجہ کا ہاتھ پٹانا اور اس کی معاونت کرنا, یہ بھی سیرت حضرت زہرا امیر المومنین میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرتے تھے بیوی کے کام کاج. اور اس کے بعد جو ایک دو تین اور چیزیں آپ کے سامنے گنا کر کے میں بات کو اپنی ختم کروں گا. ایک اہم اصول جو سب سے اہم اصول ہے اور جس پر کم غور و فکر کیا جاتا ہے وہ ہے گھر کے کام میں مدد کے ساتھ ساتھ, مادی امور میں مدد کے ساتھ ساتھ
मानवी और रूहानी और ईमानी उमूर में भी एक दूसरे का साथ देना, शौहर और ज़ौजा का साथ देना, इबादत में साथ देना। ऐसा नहीं है कि अगर बीवी नमाज पढ़ रही नमाज शब और शौहर सोता रहे, नहीं, साथ में मुआवनत, साथ में एक साथ इबादत करें ताकि घर का माहौल एक खुशगवार माहौल हो, एक फ़िज़ा जो मानवी फ़िज़ा में और इजाफा हो। इसीलिए सिद्दीक़ा ताहिरा जहाँ पर रात रात भर नमाज़ें पढ़ती थी कि पैरों में वरम आ जाते थे, वहीं अमीर कायनात के बारे में मिलता है कि दिन भर में 1000 रकत नमाज़ें पढ़ते थे। और साथ ही साथ वो वाक़या मत भूलें कि जब बीबी अपने घर से रुखसत होकर के अमीर कायनात के घर आई हैं, दूसरे दिन ही पैगंबर ने सवाल जो किया है वो यही सवाल किया है इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि तुमने फ़ातिमा को कैसा पाया? तो आपका यही जवाब तो था कि इबादत में बेहतरीन मददगार पाया है हज़रत ज़हरा को। यानी इबादत में भी एक दूसरे का मददगार होना शौहर ज़ौजा का, तब जाकर के खानवादा एक बेहतरीन खानवादा और खुशगवार खानवादा होगा। और एक आखिरी और सबसे आखिरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो सबसे अहम पहलू है तरबियत औलाद का। इसलिए ये सबसे अहम और आज के समाज और आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है जो आज सबसे कमी देखी जाती है और जिस चीज़ का फुक़दान देखा जाता है माशरे में, वो है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत शौहर और ज़ौजा दोनों की ज़िम्मेदारी है। और यकीनन ये तरबियत का ही असर था कि मिलता है कि जब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी की इस्लाह करना चाहते तो किस तरह से इस्लाह करते हैं कि हम इस तरह से वज़ू कर रहे हैं, मेरा वज़ू सही है या नहीं सही है। ये तरबियत बहुत अहम मसला है। और मैं फिर एक बात अर्ज़ कर दूँ कि तरबियत का सिलसिला ऐसा नहीं है कि विलादत, बच्चे की विलादत के बाद से शुरू होता है, बल्कि तरबियत का सिलसिला उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब रिश्ते का इंतखाब किया जाता है। इसलिए कि आप जैसे ज़ौजा और शौहर का इंतखाब करेंगे वैसे ही नस्ल हमें हासिल होगी। लिहाजा इंतखाब रिश्ते के वक्त हमें बहुत गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए कि दीनदार मर्द है या नहीं है, दीनदार औरत है या नहीं, बाकिरदार औरत है या नहीं। हम माल और जमाल के पीछे न भागें। अगर हमें अपना खानवादा फ़ातिमी खानवादा बनाना है, अगर हमें अपना माशरा खुशहाल माशरा बनाना है, अगर हमें अपनी फ़ैमिली को खुशहाल फ़ैमिली बनाना है, तो हमें इन उसूलों पर जो है अमल करना होगा। लिहाजा परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको सीरत हज़रत ज़हरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।